مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اوکتائی خان کی وفات کے بعد اس کا کون سا بیٹا منگول حکمران بنا تھا۔ اوکتائی خان، جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا لیکن اس نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتا تھا۔ جب اوکتائی خان کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا کیوک خان قراقرم میں موجود نہیں تھا۔ منگولوں نے اپنے دستور کے مطابق اوکتائی خان کی بیوی ترکینہ خاتون کو اپنا بادشاہ بنا لیا تاکہ کیوک خان کے آنے تک نظام سلطنت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو۔ جب کیوک خان قراقرم میں آیا تو اس نے منگولوں کے دستور کے مطابق تخت سلطنت کے متعلق کچھ نہ کہا اور معمولی حیثیت سے رہا۔ سلطانہ ترکینہ خاتون نے خود تمام ملکوں میں دعوت نامے بھیجے اور دنیا کے سلاطین کو مدعو کیا۔ چنانچہ خراسان، ایران، روم، بغداد اور شام وغیرہ کے ملکوں سے سلاطین کے ایلچی قراقرم میں آئے۔ چنگیز خان کی اولاد تو تمام پہلے ہی موجود تھی۔ بغداد کے خلیفہ نے اپنی طرف سے اس مجلس کی شرکت کے لیے اپنے قاضی فخر الدین کو بھیجا۔ خراسان سے امیر ارغون بھی آیا، روم سے سلطان رکن الدین سلجوقی اور شہاب الدین شمس اور یورپ کے عیسائی بادشاہوں کی طرف سے بھی ایلچی آئے۔ مسلمان سرداروں کے لیے 2000 بڑے خیمے کھڑے کیے گئے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیسا عظیم الشان مجمع ہوگا۔ اس کے بعد مجلس منعقد ہوئی اور بادشاہ کے انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا۔ سب نے کیوک خان کا انتخاب کیا۔ منکو خان، جو تولی خان کا بیٹا تھا، اس نے کیوک خان کا ہاتھ پکڑ کر تخت پر بٹھایا اور تاج شاہی سر پر رکھا۔ کیوک خان کی بیوی ایک عیسائی عورت تھی، اس لیے یورپ کے عیسائی ایلچیوں کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ مدارت سے پیش آیا، مگر عیسائیوں نے کیوک خان کے مزاج میں دخل اندازی کرتے ہوئے اس کو مسلمانوں کی طرف سے متنفر کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ کیوک خان سے ایک روز فرمان لکھوایا کہ مسلمانوں کے قتل کرنے اور ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دینے کے لیے تمام سردار آمادہ ہو جائیں۔ اس حکم کو لکھوا کر کیوک خان جب باہر نکلا تو اس کے شکاری کتوں نے یکا یک اس پر حملہ کیا اور اس کو شدید زخمی کر ڈالا۔ کیوک خان کتوں کے اس حملے سے مرا تو نہیں مگر سخت زخمی ہوا اور عیسائیوں کو اس کے بعد مسلمانوں کی مخالفت میں لب ہلانے کی جرأت نہ رہی۔ عام طور پر شہرت ہو گئی کہ مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ ہونے کی سزا میں کیوک خان کو شکاری کتوں سے زخمی ہونا پڑا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کتوں کے حملے کے بعد چند ہی روز کیوک خان زندہ رہا، اس کے بعد کیوک خان فوت ہو گیا۔